تمام مرحومین شہداء، علماء، حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولا اور محبت رکھ کے اس دنیا سے گیا ہے، ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کے پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبدري سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہمیں معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کروں، اس سے پہلے جو ہے
اس عزا خانے کو بنانے والے سادات اور غیر سادات جو بھی جنہوں نے اس میں کوآپریشن کی ہے، یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی مدد کی ہے، ان کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے، جس میں سید اعجاز ثقلین بخاری صاحب اور ان کے دوسرے مرحومین سید ریاض حسین بخاری، سید محمد تقی بخاری اور بخاری برادران کے والد سید خادم حسین بخاری اور دیگر مرحومین جملہ مومنین و مومنات جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سب کے لیے التماس کی گئی ہے ایک سورہ فاتحہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی پاک ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ آج تو درود بھیجنے کا مخصوص دن ہے اور آپ اتنا ہلکا درود بھیج رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یاد رکھیں درود ایک اتنی عظمت کا نام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خبر اپنے اور فرشتوں کے بارے میں دی ہے اور حکم ہمیں دیا ہے، کیونکہ آیت کے دو حصے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور کہا کہ اب تمہارے درود کے نیاز مند نہیں ہے، کیونکہ جو کام اللہ کرتا ہو باقی کسری نہیں رہتی کہ کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن پھر بھی کہا کہ تمہیں حکم دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر شامل ہونا چاہتے ہو اپنے حصے کا تم بھی شامل ہو جاؤ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت ہم اہل بیت کے درود کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے اور اس کی دعا جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے اللہ کے پاس، اس وقت اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے دعا کہیں نہ کہیں رک جاتی ہے، اس میں مشکل آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے اور ہم بھی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی دعا کرنا چاہو پہلے درود بھیجنا تاکہ خدا کی رحمت نازل ہو جائے، پھر اپنی دعا کہنا، تمہاری دعا رحمت کے سائے میں آ جائے، پھر درود پڑھنا آخر میں تاکہ تمہاری دعا آگے پیچھے درود اور درمیان میں تمہاری دعا پہنچ جائے، کیونکہ تمہاری اوقات بساط اتنی نہیں کہ تمہاری دعا وہاں پہنچ سکے۔ ہاں تمہاری دعا کس کے ذریعے چلی جاتی ہے؟ درود کے ذریعے چلی جاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ درود کا جو ورد ہے اس میں ایک نسخہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اتنا ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ جو کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل نبی ہیں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو مقام ابراہیمی کیسے ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ کائنات میں جو ہے درود بھیجا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے ابراہیم کے زمانے میں تو آل محمد تھے ہی نہیں، محمد تھے ہی نہیں، تو اس کا یہ اشتباہ دور ہو جائے کہ محمد و آل محمد آدم سے بھی پہلے کے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اس سے بھی پہلے کے ہیں، وہ بعد کے
نہیں ہیں، کیونکہ ہر نبی سے اللہ نے قرآن میں آیت موجود ہے، پہلے وعدہ لیا تھا رسول کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا۔ پہلے وعدہ لیا تھا اور پھر اس کو نبوت عطا کی تھی، پھر اس وقت وہ مقامات عطا کیے تھے، پھر اس کو مہر لگائی تھی، ہاں تو جائے گا، جا کے ایک کام ضرور کرے گا۔ ہر نبی سے یہ کہا تھا کہ تم میری توحید کا پرچار کرے گا، میری وحدانیت کا اعلان کرے گا، اپنے وقت کے ساتھ اپنی نبوت کا یا رسالت کا جو بھی تیرا مقام ہوگا اس کا اعلان کرے گا، اپنی کتاب جو تیرے اوپر نازل ہوگی یا صحیفہ نازل ہوگا تو اس کا پرچار کرے گا، تو اپنی شریعت کا پرچار کرے گا، لیکن آخر میں آنے سے پہلے تو وصیت کرے گا اور نصیحت کرے گا سب کو، اپنی قوم کو، اپنے اہل کو، اپنے عیال کو، سب کو، اپنے گاؤں کو، شہر کو، جہاں بھی تیرا ہیتا قدرت ہوگا، جہاں بھی تو تبلیغ دین کرے گا، وہاں یہ ضرور بتائے گا کہ میں آخری نہیں ہوں، احمد آنے والا ہے اور علی اس کا وصی ہے۔ احمد آنے والا ہے، یا علی علی۔ یہ یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے باتیں ہیں، بالکل ایسے باتیں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کا مددگار ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پچھلے انبیاء کا میں سرن مددگار ہوں، چھپ کے مددگار ہوں، خفیہ طور پہ مددگار ہوں، کیونکہ حکم خدا اس وقت ایسا تھا۔ اور رسول اللہ، کیونکہ معیار بلند ہے رسول اللہ کا، تو میرا بھی معیار، میں ولی ہوں رسول اللہ کا، اور دوسرے نبیوں کا ولی نہیں ہوں، رسول کا وصی ہوں میں، دوسرے انبیاء کا نہیں۔ دوسرے انبیاء کا مقام الگ ہے، رسول اللہ کا مقام عالی ہے، میں رسول اللہ کا وصی ہوں، لہذا مجھے اللہ نے رسول کے ساتھ ظاہر کیا ہے، رسول کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، آپ پروٹوکول کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر بلند ہستی ہوگی اسی قدر بلند کیا ہوگا، پروٹوکول ہوگا۔ لہذا رسول اللہ کی ہستی کیونکہ بلند ہے، رسول اللہ کا وصی بھی اسی طرح بلند ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیت کے بغیر انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے آکسیجن کے بغیر بدن ہو۔ آکسیجن کے بغیر بدن کیا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو زندہ لگے پھر رہے ہیں، جو بڑے سارے اہل بیت کو نہیں مانتے، تو یہ ظاہراً زندہ ہیں، روح ان کی مردہ ہے۔ روح ان کی اس وقت جان پکڑے گی کہ جب یہ روح الارواح علی ابن ابی طالب کی ولایت کے قائل ہو جائیں گے۔ یہاں میں ایک فلسفہ آپ کی نظر کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے، ذرہ ذرہ کائنات کا، جب میں نے ذرہ کہا تو ایٹم اس میں آ گیا، ایٹم کے اندر تینوں ذرے ہوتے ہیں جو، وہ تینوں شامل ہو گئے، اور نیوٹران، پروٹون، الیکٹران جو سارے جو ہیں وہ ذرہ آ گیا، ذرے میں سارا مادہ آ گیا، مادے میں جو کچھ مادے سے تشکیل پڑا ہے، چاہے جمادات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے نباتات ہیں، چاہے جن ہیں، چاہے فرشتے ہیں، یا جو بھی کچھ ہے، جن کو بھی اللہ نے جسم دیا ہے یا جن کو جسم نہیں دیا، وہ ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں ذرہ ذرہ مرہون منت ہے، اور وہ اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے خلق ہوا ہے۔ کس وجہ سے خلق ہوا ہے؟ اہل بیت، تھوڑا تھوڑا بولتے رہے میرے ساتھ، اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے خلق ہوا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو حدیث قصا کی آپ ہر روز یا ہر شب جمعہ یقیناً تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں آخری جملے کیا ہے؟ لأجلکم، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بہت ساری قسمیں کھائی ہیں کہ مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے کہ میں نے چاند ستارے نہیں بنائے، میں سورج نہیں بنایا، میں نے زمین نہیں بنائی، میں نے آسمان نہیں بنایا، الا اس بات پہ کہ آپ کی خاطر بنایا ہے۔ یہ حدیث قصا میں موجود ہے۔ کیا، کیوں بنایا ہے؟ آپ کی خاطر بنایا ہے۔ تو وہ جو بات کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب جو شے کسی کی خاطر بنائی جاتی ہے، اگر اس کے کام آ جائے تو انسان کہتا ہے بہترین اس کا ہے، موقع فراہم ہو گیا ہے۔ اللہ نے ہر شے اہل بیت کی خاطر بنائی ہے۔ اب اگر ایک شے، توجہ رکھیے گا، عالم عرفان کا بالا ترین نقطہ ہے، اگر کوئی سیب جو ہے وہ بنا ہے اور وہ بنا اہل بیت کی خاطر ہے، اگر اسے
اسے موالین اہل بیت کھاتے ہیں تو وہ سیب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اگر اسے منافق کھاتا ہے تو وہ سیب کہتے ہیں پھر دوبارہ آؤں گا جب تک علی والا نہ مجھے استعمال کر لے۔ یہ کام کرتے یا کیونکہ علم عرفان میں ہر شے ریسائیکل ہو رہی ہے، دوبارہ 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 بن کے آ رہی ہے۔ اس وقت اس شے کا وجود، کیونکہ ساری چیزیں آپ کہیں گے یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کھائی گئی ہیں، نہیں، جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا، حضرت تشریف لے آئیں گے تو اس وقت روایت موجود ہے کہ زمین اپنے وہ خزانے اگلنا شروع کرے گی جو آج تک انسان نے نہیں دیکھے ہیں، آسمان وہ رحمتیں نازل کرنا شروع کرے گا جو آج تک انسان نے نہیں دیکھی، وہ پھل لگیں گے، وہ پھول لگیں گے، وہ چیزیں پیور ہو جائیں گی، خالص ہو جائیں گی کہ انسان نے زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ انسان اس وقت قرآن پکڑ کے کہے گا یہ تو دنیا وہ بن گئی ہے جو اللہ نے جنت کے بارے میں قرآن میں کہا ہے، یہ دنیا تو جنت کی مانند بن گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دنیا کی مانند جنت بن گئی ہے، سمجھ رہے؟ دنیا ساری ابھی کسی انسان نے ویسے نہیں دیکھی کہ جو اہل بیت نے سوچا ہوا تھا، جو خدا نے طے کیا ہوا تھا۔ یہ فیز 2 میں دنیا چل رہی ہے، یہ فیز 1 میں نہیں ہے۔ فیز 1 کیا تھا؟ پرائورٹی کس میں تھی؟ اہمیت کس میں تھی؟ فوقیت کس کو تھی؟ اولویت کس کو تھی؟ کہ لوگ غدیر کو مانیں اور غدیر کو تسلیم کریں اور غدیر پہ عمل کریں۔ اگر یہ ہوتا تو دنیا کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا، یہ کیونکہ نہیں ہوا، غدیر کا انکار ہوا، غدیر کو پامال کیا گیا، تو پھر فیز 2 پہ آ گیا۔ اہل بیت نے وہ نقش کہ جو اس صورت میں ادا کرنا تھا وہ کیا، جس کی وجہ سے در سیدہ بھی جلا، جس کی وجہ سے مولا علی کو ضربت بھی لگی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے تیر بھی لگے جنازے پہ، جس کی وجہ سے کربلا بھی بپا ہوئی۔ کربلا جو ہے وہ بپا اس لیے ہوئی کیونکہ غدیر کا انکار ہوا۔ اگر غدیر مان لی جاتی تو کربلا کا انکار نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے اس کی؟ بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ۔ بی بی نے جو خطبہ دیا ہے شام میں، زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے، بی بی نے اس میں تذکرہ کیا کہ میرے بھائی کی شہادت سوموار کو ہوئی ہے۔ کس دن ہوئی ہے؟ سوموار کو۔ حتیٰ کہ عاشور کس دن تھا؟ جمعے کا دن تھا، جو آج ہے مثلا۔ عاشور کا واقعہ کب ہوا تھا؟ جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن بی بی نے وہاں کیا کہا؟ سوموار۔ تو سارے حیران ہو گئے، یہ تو سارے حیران ہو گئے کہ کیا غلطی تو اس گھر کو لگ نہیں سکتی، خطا تو یہ کر نہیں سکتے، غلط بیانی تو ویسے ہی دور کی بات ہے، تو کیا وجہ ہے؟ بی بی نے سوموار کہا ہے۔ کہا کہ جس دن میرا نانا دنیا سے گیا تھا نا، سوموار کو رسول اللہ کا وصال ہوا تھا، جس دن میرا نانا دنیا سے گیا ہے اسی دن جو ہے یہ کربلا کا واقعہ بورما ہو گیا تھا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے ذاکرین ذاکر صاحب موجود ہیں، یہ بند بھی پڑھتے ہیں بی بی پاک کی شہادت پہ۔ اکثر بند میرے ذہن میں نہیں ہے، مفہوم یاد ہے اس کا۔ وہ بند یہ ہے کہ تیرے کفن میلا ہونے سے یا تیرے جانے سے جو ہے میرا بھائی جو ہے وہ ذبح ہو گیا، یہ بی بی کے جملے ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اسلام کی اصلی صورت آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ یہ مکس پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے فقہ بنا لی، اپنے فرقے بنا لیے، اپنے تماشے بنا لیے، اپنی عبادتیں بنا لی، اپنے سسٹم بنا لیے ہیں۔ اصلی اسلام اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اور پہچاننا چاہتا ہے تو اسے حضرت حجت کے جو ہے پاس مل جائے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی ایک اور دلیل پیش کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، ایک مفسر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، دوسرا مفسر آ کے اس کو کنڈیم کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے،
یہ گفتگو صحیح نہیں کی، اس نے یہ غلط کیا، یہ غلط اس میں، یہ غلط کیا. ہو سکتا ہے وہ خود بھی شخص 10 سال بعد کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. ایسا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیکنڈ ایڈیشن میں جو چینجنگ کرتے ہیں سیکنڈ ایڈیشن میں کتابوں کے تو ترجموں کے، تو اس میں کہتے ہیں پہلے ایڈیشن میں یہ تھا، میں نے پڑھا ہے، تحقیق کی ہے، جس کے بعد جو ہے میں نے اس نظریے پہ پہنچا ہوں. آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار کا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، نوجوانوں کو کم پتہ ہے. ڈاکٹر اسرار ایک ایسا فرد تھا کہ جس نے، اگر مجھے غلطی نہ لگ جائے، 7 محرم کو یا 10 محرم کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی. 10 کو کی تھی، اصلاح کر دی انہوں نے. 10 محرم کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی. آپ شدت اندازہ لگا لیں اسی سے ہی. اور 2 چاروں مر گئے تھے. وہ چاروں کے ہیں مر گئے تھے ایکسیڈنٹ کے ساتھ. 1 سال میں ہی مر گئے تھے، یا زیادہ غلط نہ ہو کیونکہ ممبر پہ تقاضے ہوتے ہیں کہ بات صحیح ہو. بار کہ وہ مر گئے تھے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اسی ڈاکٹر اسرار کی، جس میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، جوانی کی عمر میں لکھی تھی جب اسی وقت کی، نعوذ باللہ من ذالک، جس میں لکھا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ. صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اتنی فہم و فراست رکھنے والا انسان نہیں تھا. یہ میں نے خود پڑھا ہے. چھوٹا سا کتاب کیا بازاروں سے ملتا تھا، سانحہ کربلا کے نام سے، سمجھ رہے ہیں، اسی لاہور میں بکتا تھا. یہ نظریہ میں اور نہیں کچھ کہنا چاہتا، اتنی شدت آپ جان لیں. اور وہی شخص جب بوڑھا ہوتا ہے، جب آخر پہ پہنچتا ہے، اب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ڈاکٹر اسرار اباؤٹ کربلا، تو آپ آئے گا جو اعتراف کے کر کے کہتا ہے کہ اگر کسی نے دین کو زندہ رکھا ہے تو وہ شیعہ ہے. اب سو گئے شاید، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی فوت ہو گیا ہے، لیکن اب کیا کہا اس نے؟ اگر کسی نے دین کو زندہ رکھا ہے اور انقلاب بپا کر سکتا ہے کوئی، اور اگر کوئی دین کے لیے جان دے سکتا ہے، وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اور تشیع نے یہ سب کچھ کربلا سے لیا ہے. یہ کربلا سے لیا. میں نے یہ کیوں بتایا آپ کو کہ بندے جو ہے وہ نظریات تبدیل کرتے کرتے کرتے، معرفت حاصل کرتے کرتے اپنے آپ کے پچھلے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ میں نے غلط کیا تھا. اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ غلط کیا. پھر اس نے مثال دی کہ ساروں سے کہا، عربوں کی بڑی مذمت کی، پاکستانیوں کی بڑی مذمت کی، بلکہ وہ لفظ بولے میں نہیں ممبر پہ بول سکتا جو اہل سنت کے لیے انہوں نے لفظ بولے ہیں، میں نہیں وہ کہہ سکتا کیونکہ مسائل ہیں. لہذا انہوں نے یہ لفظ کہے، بڑی مذمت کی، اور کہا اگر کوئی آج دنیا میں دین کا صحیح پیروکار ہے، باوجود کہ کہتا ہے کہ میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، وہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. یہ واضح بات کہی. یہ ہوتا ہے کہ حق جو ہے وہ اپنا غلبہ پا جاتا ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ قرآن کی کسی نے تفسیر کی، تھوڑی دیر کے بعد اسی کو کنڈیم کر دیا، کہا میں صحیح نہیں کہہ رہا تھا. یعنی میں کو ایگزامپل دی ہے، آپ کی مثال دی ہے اس کی. لہذا عزیزان محترم یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ تفسیریں بدلتی رہیں گی، یہ تفسیریں نئی آتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا. لیکن حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے، اپنی زبان سے تفسیر بیان نہیں کریں گے، اپنی قلم سے تفسیر نہیں لکھیں گے، نہیں لکھوائیں گے، بلکہ انسان کے سامنے ہر شے بتائیں گے. قرآن میں یہ شے یہ ہے، یہ شے یہ ہے. تو جو فرمایا آپ نے مثلا اللہم صلی علی محمد. تھوڑا سا میں اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ عرض کرتا ہوں. قرآن نازل ہوا، رسول اللہ نے جتنی ان کی عقل تھی اس وقت کے لوگوں کی، اس کے مطابق قرآن ان کو سمجھا دیا. اتنی ان کی عقل نہیں تھی، یہ یاد رکھیں. جو پوچھے میرے باپ کا کیا نام ہے، کتنی عقل ہوگی اس کی، اب اندازہ لگا لیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ اکثر پوچھتے تھے، رسول اللہ فرماتے تھے جو کچھ پوچھنا پوچھ لو، تو یہ کہتے ہیں میرے بابا کا کیا نام ہے. تو ہر کسی کو پتہ ہے. کوئی کہتا ہے میرے سر کے بال کتنے ہیں، کوئی کہتا تھا میرے سر پہ امامہ اس کے پیچ کتنے ہیں.
مطلب اس طرح کے سوال کرتے تھے. اونٹ پالتے تھے، بڑا ہی ایک عجیب و غریب شعر و شاعری کرنا. یہ تو اسلام آیا تو شراب چھوڑ دی انہوں نے، اس طرح کی حرکتیں. بچیوں کو زندہ غور کرتے تھے، سامنے قبر بٹھا. یعنی کہ ایسا کبھی معاشرہ تھا، اتنا کبھی معاشرہ تھا. اگر حج بھی کرتے تھے تو بغیر لباس کے طواف کرتے تھے. صرف بنی ہاشم تھے کہ جنہوں نے تمام مراسم حج کے اس سے پہلے کہ شریعت نازل ہو کہ اس سے پہلے جو ہے بنی ہاشم اسی طرح انجام دیتے تھے. اسی طرح حج میں کیونکہ بہت زیادہ سنتیں حضرت عبد المطلب کی ہیں، بہت زیادہ سنتیں حضرت ابو طالب کی ہیں، بہت زیادہ سنتیں حضرت ہاشم کی ہیں جو ابا اجداد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا، یہ معاشرہ تھا. رسول اللہ نے کیا بیان کرنا تھا؟ بس انہوں نے بتا دیا یہ حکم خدا ہے، اس طرح عمل کر لو، ایسے عمل کر لو. سادہ سادہ دین بتا دیا، سادہ سادہ، سمپل سمپل سمپل، بس وہ بتا دیا. اسی لیے سلسلہ امامت کو اللہ نے رکھا تھا. کہا کہ اب کیونکہ یہ تو ابتدائی لوگ ہیں، یہ تو چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد بڑی ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، مسائل بہت آگے بڑھ جائیں گے، اور اس وقت جو ہے یہ کون ان کو جواب دے گا؟ کیونکہ رسول اللہ ظاہری طور پہ تو تشریف فرمانی ہوں گے، اب قرآن کی کون تشریح کرے گا؟ اب اس لیے عصر تنزیل کے بعد، یعنی نازل ہونے کے بعد بیان کرنے کا وقت تھا. بیان کرنے کا جب وقت آیا تو قرآن صامت کو نیزے پہ بلند کر دیا اور قرآن ناطق کو بھی نیزے پہ بلند کر دیا. یہ حالات کیا اس امت نے، یہ جرم کیا، یہ جنایت کی اس امت نے. اور کسی کے حق میں نہیں ظلم کیا، اپنے حق پہ ظلم کیا، اپنی حیثیت کھو دی. آج مسلمان کو نہیں مانتا. مسلمان ہر فرقہ ایک دوسرے کو سوائے تشیع کے کافر کہتا ہے. تشیع سب کو مسلمان کہتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن آپ چلے جائیں سائٹس کھول لیں کہ تمام فرقے ایک دوسرے کو کیا لکھتے ہیں. مرزا محمد علی کو سن لیں، خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک آفت کیوں آئی ہے کہ ایک کوئی لا الہ پڑھ کے بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا میں ایک اور نظر دے دیتا ہوں کہ شیعوں کو تو کر دو بھائی الگ، وہ تو تمہاری نظر میں ہیں ہی الگ، اور کہتے بھی ہیں یار ان کی تو بات ہی نہ کرو. اکثر جب ان کی محفل میں بات ہو تو کہتے ہیں یار ان کی تو بات ہی نہ کرو. ٹھیک ہے چلو ہماری بات ہی نہ کرو، تم تو اکٹھے ہو کے دکھاؤ. ہم مکتب اہل بیت رکھتے ہیں، تم مکتب صحابہ رکھتے ہو. فرق دو ہی ہے. رسول اللہ کے بعد دو ہی نظریے ہیں، ایک مکتب اہل بیت ہے، ایک مکتب صحابہ ہے. ہم مکتب اہل بیت والے ہیں اور تم مکتب صحابہ والے ہو. تم اکٹھے ہو کے دکھاؤ. کوئی ادھر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ادھر باندھ رہا ہے. نماز بھی اکٹھی نہیں ہے، اوقات بھی اکٹھے نہیں ہیں، اور اپنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اکٹھے ہو جائے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لہذا عزیزان محترم یہ توجہ رکھیے گا، جب بیان کا وقت تھا قرآن کا، جب تشریح کا وقت تھا، تو اس وقت انہوں نے کیا قرآن کافی ہے، کیا کہا؟ قرآن کافی ہے. اور حدیثوں پہ پابندی لگائی. 100 سال کے قریب حدیثیں نہیں لکھنے دی گئی. صحابی ڈرتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو زندان میں رکھا جاتا تھا کہ مثلا جو ہے نا یہ حدیثیں بولتا ہے. حدیثیں پکڑ کے جلا دی گئی. یہ لکھا ہوا سارا کتابوں میں، مستند باتیں ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ حدیثیں تھی اہل بیت کی شان میں. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ مولا علی کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں. کیونکہ احمد ابن حنبل اہل حدیث کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں ما ورد لأحد ما ورد لعلی ابن ابی طالب فی اصحاب النبی، کہ رسول کے اصحاب میں کسی کے لیے اتنی فضیلتیں نہیں آئیں جو اکیلے علی ابن ابی طالب کے لیے آئیں. یا علی توجہ ہے نا آپ کی. لیکن ان کو جمع کر کے جلا دیا گیا، ان کو منع کیا گیا تاکہ صحابی مر جائیں، صحابی چلے جائیں، دوسرے لوگ بوڑھے ہو جائیں، ان کا حافظہ ختم ہو جائے.
آپ اس کی دلیل صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو غدیر کے بارے میں ہے، جو انی تارکن فیکم الثقلین حدیث ثقلین ہے، اس کے شروع میں زید بن ارقم کے پاس جب آتے ہیں لوگ کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، ہمیں ذرا کوئی حدیث سنائیں، تو انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے حدیث کوئی بولی نہیں کبھی گورنمنٹ کی وجہ سے، اور اب کیونکہ تم آئے ہو چل کے جو مجھے حدیث یاد ہے نا وہ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ پھر زید بن ارقم نے کہا کہ غدیر قم میں اللہ کے نبی نے جو ہے فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، اور اس کا سیاق میں نے بتایا آپ کو۔ اور دیکھیں وہ بندہ عقل اس کی ضعیف ہو جائے، حافظہ کم ہو جائے تو اس کو بڑی کم چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، اور وہ یاد رہ جاتی ہیں جو بڑی ہی مشہور ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ہوگی تو زید کو یاد رہی ہے یہ۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ ظلم ہوا ہے۔ آج جو دیکھتے ہیں نا آپ کہ تاریخ میں عجیب و غریب حدیثیں، عجیب و غریب نظریے، عجیب و غریب فرقے، اب تو فرقے پھر بھی 4 فقہ ہیں نا، میں نے خود پڑھا ہے، تحقیق لکھی ہوئی ہے میں نے اس میں، زمخشری سے لے کر اس سے پہلے تک 18 فقہ اس وقت موجود تھی۔ کتنی فقہ تھی؟ 18 فقہ موجود تھی۔ یہ تو جامعۃ الازہر جب بنا انہوں نے حکومتوں نے کہا کہ بھئی یہ فقہ زیادہ ہونا ہمارے لیے درست نہیں، کیونکہ حکومتوں نے ہی فقہ بنائی تھی اور حکومتوں نے ہی فقہ کو سمیٹ لیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن دین اہل بیت دین بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ عزیزان محترم یہ چند باتوں کا اب جواب دے کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں رویا نہ کرو، رونا بدعت ہے نعوذ باللہ۔ 3 دن سے زیادہ مردے پہ، یہ ساری جعل شدہ حدیثیں کہاں سے بنی ہیں؟ بنی امیہ کی جو حدیثوں کی فیکٹری تھی ادھر سے بنی ہوئی ہیں۔ پہلے حدیثوں کو انہوں نے منع کیا، ایک مدت جب حدیثیں اصلی حدیثیں کہنے والے چلے گئے یا ضعیف ہو گئے، پھر انہوں نے فیکٹری لگائی نئی حدیثیں بنانے والی۔ وہ فیکٹری میں کیا بنایا پھر جو آپ کو ملتا ہے؟ رسول اللہ کی تنقیص، رسول اللہ کے بخاری میں جو کچھ لکھا میں بیان نہیں کر سکتا ممبر پہ، یہ اسی فیکٹری سے جو ہے حدیثیں نکلی کہ جو ہندا کے گھرانے سے چلی تھی فیکٹری جو ہے۔ یہ توجہ رکھیے گا، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ اہل بیت کا کمال ہے کہ انہوں نے زندانوں میں بھی رہے، وہ گھروں میں بھی رہے، وہ قتل بھی ہوتے رہے، مسموم بھی ہوتے رہے، اور ایک ایک کر کے آج جو ہم اتنے بے بانگ دول سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم امام کو ماننے والے ہیں، ہم حق والے ہیں، یہ سب محنتیں اہل بیت ائمہ اہل بیت کی وجہ سے، ورنہ ہم بھی آج انہی میں بیٹھے ہوتے، وہیں پہ جا کے ادھر ادھر کی گندی مندی چیزوں کو جو ایکسیپٹ کر کے دفاع کر رہے ہوتے۔ تو عزیزان محترم یہ رونے کو منع کرتے ہیں۔ یاد رکھے ایک جملہ، کبھی بھی آپ فطرت سے لڑ نہیں سکتے، کبھی بھی آپ فطرت سے لڑ نہیں سکتے۔ رونا فطرت ہے، رونا انسان کی فطرت ہے، غم پہ فراق پہ رونا فطرت ہے۔ غم ہو سے یا فراق ہو، جدائی ہو جائے کسی سے تو رونا کیا ہے؟ فطرت ہے۔ اور انہوں نے اپنی بنائی ہے شریعت، اللہ کی نہیں، انہوں نے بنائی ہے شریعت۔ یہ ہمیشہ ٹکراؤ کرتے ہیں فطرت کے ساتھ اپنی شریعت کو۔ اللہ کی شریعت جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، اور ان کی شریعت جو ہے وہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے ان کے افراد بھی جب اپنا کوئی مرتا ہے تو دھاڑے مار مار کے رو کے کہتے ہیں لعنت ہے تمہاری بنائی ہوئی شریعت پہ، یہ اللہ کی فطرت میں ہم باقی آ جائیں گے۔ وہاں روتے ہیں زور زور سے، وہاں بین ڈالتے ہیں۔ بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہیں تشیع پہ، جب اپنا کوئی ان کا مرتا ہے تو ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم آسان دلیلیں نوجوانوں کے لیے، کیونکہ یہ اسکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں تو ان کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے، تم ماتم کرتے ہو، اسے کہو ایک آیت قرآن میں دکھاؤ کہ جس میں لکھا ہوا ہے ماتم کرنا حرام ہے۔ ماتم کرنے پہ دلیل نہیں چاہیے، ماتم حرام ہونے پہ دلیل چاہیے۔ یاد رکھیں کسی شے کے جو عام حالت میں جواز ہو، جواز پہ دلیل نہیں چاہیے۔ میں نے انگوٹھیاں پہنی ہیں 2 تو آپ کہیں جی دلیل پیش کریں، انگوٹھیاں 2 کیوں آپ نے پہنی ہیں، 5 کیوں نہیں پہنی، 5 انگلیاں آپ کی یا 10 انگلیاں، اس کے لیے دلیل حرام ہونے کی، میں کہوں گا منع تو نہیں ہے نا،
دنیا میں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے منع نہیں کیا، منع نہ ہونا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک بات یہ کہتے ہیں جی خود کو اذیت دینا گناہ ہے، یہی کہتے ہیں۔ تو میں کہوں کہ اذیت کی بات ہے، اگر یہ سچ کہہ رہے ہو خود کو اذیت دینا گناہ ہے، تو یہ شوگر والے تو روز گناہ کرتے ہیں، انسولین بھی لگاتے ہیں اور سوئی مار کے۔ اذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، درست ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر اذیت دینا خود کو گناہ ہے تو پھر یہ شوگر والے جو ہے یہ بھی سوئیاں مارتے ہیں، یہ ڈاکٹر بھی، اور اس کے علاوہ یہ چلو آپ کہیں گے جی بیماری ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجبوری ہے، تو یہ ہماری مائیں بہنیں جانتی ہیں جو آج کل بیوٹیشن کا کام ہو رہا ہے، ویکس کا کام ہو رہا ہے، یہ ویکس کے کام میں تو ویسے ہی منہ جو ہے جل جاتا ہے انسان کا، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ پتہ چلا یہ اذیت والے کام ایک نہیں، دو نہیں، بڑے کام ایسے ہیں کہ جو معاشرے میں کیے جا رہے ہیں۔ اسے کو اگر یہ جو ہے رونا حسین پہ یا ماتم کرنا تمہیں چبھ رہا ہے، تمہیں تکلیف دے رہا ہے، مسئلہ تمہارا اذیت کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ بنی امیہ کے دسترخوان سے جو تم نے ہڈیاں چوسی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے تم نے۔ مسئلہ گناہ کا نہیں ہے کہ گناہ ہے یہ، ان کا مسئلہ صرف ایک ہے، یاد رکھیے گا، اس بڑے مفہوم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ ہے ان کی مخالفت کی؟ ایک ہے کہ جی فتویٰ دیا یہ حرام ہے، حرام حلال کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے، بالکل نہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں حرام نظر آ رہا ہے یا ہم حرام سمجھتے ہیں اس کو، نہیں، حرام حلال کا کوئی پرابلم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بہت برے حرام حلال انہی کے نزدیک روڈوں پہ ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس کو کوئی منع نہیں کرتا، بے پردگی کو کوئی نہیں منع کرتا، شادیوں بیاہوں میں کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ یہ درد ادھر ہی کیوں حرام حلال کی نظر آتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کلمۃ الحق یراد بالباطل، پنجابی میں کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ مقصد اس کا کچھ اور ہے اور روتا کسی اور بات کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ان کی اصل وجہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات، میں آرام سے بیان کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس زمین کو دینا ہے، وارث بنانا ہے ان کو جن کو ان لوگوں نے محروم کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، ایک آیت نہیں، کتنی آیات ہے کہ اللہ نے مشارق اور مغارب تک ساری زمین کو ان کے ہاتھ میں دینا ہے، ان کے قبضے میں دینا ہے کہ جن کو امت رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ محروم رکھا ہے، ان کو حق ادا نہیں کیا، ان کے حق کو چھین لیا ہے۔ پھر دوسری آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حکومت اس کو دینی ہے کہ جس کو حکومت میں نے دی تھی، وہ کہا تھا وہ حکمران بنے۔ کہاں کہا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو، کیا پہنچا دو؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مولا علی کی حکومت اللہ چاہتا تھا، انہوں نے وہ بھی چھین لی۔ دو چیزیں، ایک زمین اور ایک حکومت، ان دونوں کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو وہاں تک پلٹانا ہے۔ اب کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کا شعور بلند ہو اور اس کو لوگ پکڑے جا کے اس کو غلط کہیں جا کے۔ توجہ رکھیے گا، یہ صف اعضاء جو ہے یہ آپ کا رونا، آپ کا ماتم کرنا، آپ کا جلوس نکالنا، آپ کا بازاروں میں آنا، آپ کا لوحہ پڑھنا، آپ کا تمام وہ مراسم انجام دینا جو ہے یہ نشان دیتے ہیں اس ظلم کا، یہ بتاتے ہیں اس ظلم کو جو اسی ملت نے رسول اور آل رسول پہ کیا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ جب سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کیوں مارتا ہے یہ سینے پہ ہاتھ؟ آپ جلوس نکالتے ہیں، مثلا ٹریفک جام ہوتی ہے، لوگ بڑے بڑے فتوے دے رہے ہیں ٹریفک جام ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں۔ جو روٹ کے جلوس ہیں خوب نکالو، خوب ماتم کرو، خوب وہاں نماز ادا کرو، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ حسین کے صدقے میں اللہ نے میں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں، ہم مظلوم کی آواز اٹھائیں۔ انہوں نے سوچا تھا کربلا برپا ہوگا، جنگل میں چند افراد مارے جائیں گے، بعد میں ہم انہیں یہاں دفن ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے، بعد میں ان کا استحصال کر دیں گے، کون جانے گا، حکومت سنبھال لیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، یہ یہاں مارے جائیں گے، ان کی خبر قیامت تک کے لیے ایک قوم آئے گی سینے پہ ہاتھ مار مار کے بتائے گی یہ مارے گئے ہیں۔ یا ترکنی، لہٰذا آپ جب جلوس نکالتے ہیں تو یہ جلوس، یہ ماتم، یہ سیاہ لباس، یہ تبرک، جو کچھ آپ مراسم انجام دے رہے ہیں، خدا کی قسم عظیم ترین کام ہے حضرت حجت کے ظہور کے لیے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کے پول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بچے پوچھتے ہیں یہ کیوں پیٹ رہا ہے، یہ کیوں مار رہا ہے اپنے آپ کو، کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں جمع ہوا ہے، یہ ٹی وی پہ بھی یہ کیوں آ رہا ہے۔ جب وہ سوچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں حرام ہے، نہیں بند کر دو۔ جب آواز لوہے کی بلند ہوتی ہے تو اس کے دل میں پہنچتی ہے، کیونکہ وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، اور مولوی جو بڑے ہیں انہوں نے ان کو متاثر کیا ہوتا ہے، بڑوں کو، بڑے بچ بچ کے گزرتے ہیں، بچے سننا چاہتے ہیں۔ بچے کیا ہے؟ سننا چاہتے ہیں۔ بڑے اہل سنت کے بچے ہیں، چپ چپ کر کے نوحے سنتے ہیں، چپ چپ کر کے جو ہے باقاعدہ یہ سنتے ہیں۔ اور مجھے بہت ساروں نے کہا کہ وہ شیعہ نہیں ہے بالکل بھی، دیوبندی ہے، دوسرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نوحے بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کی صدا بڑی اچھی لگتی ہے، لہذا یہ تبلیغ ہے۔ اور آپ کا آنا جانا، آپ کا مجلس کرنا، اہل بیت کے نام پہ رونا، یہ سارا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ برا ہے، اور یہ ہم اس وجہ سے رکے رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم شام غریبہ ہوتی ہے تو ٹی وی پہ مجلس آتی ہے تو ہم وہ ایک مجلس سن کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حق اسی گھر میں موجود ہے، حق جو ہے اسی گھر میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اس کو روکنے کے لیے کہ یہ پول نہ کھلے، اگر پول کھلا سوال ہوگا کس نے ایسا کیا؟ یزید نے کیا۔ کیسے کیا؟ بہت تفصیل آ جائے گی۔ یزید کو کس نے برسر اقتدار لایا؟ اس نے لایا۔ یزید کے پیچھے والے نے کس نے لایا؟ کیسے یہ معاملات ہوئے؟ راز کھلتے جائیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے، پول کھلتے جائیں گے، تو وہ بچہ جو ہے وہ اس حقیقت تک پہنچ جائے گا، وہ جوان وہاں پہنچ جائے گا کہ جہاں اس کو پہنچنا تھا، تو وہ نتیجہ حاصل کرے گا کہ رسول کے بعد ضرور کچھ ایسا ہوا ہے کہ 50 سال بعد رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اس کو کلک کرتی ہے اور اس کے بعد اسے مجبور کرتی ہے وہ تحقیق کرے۔ اور بہت سارے لوگ آپ میں بھی موجود ہوں گے کہ جو مستبصر ہیں، یعنی کنورٹڈ ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، جو بڑے اچھے انداز سے عزاداری ریپریزنٹ کیا کریں، بڑے اچھے انداز کے جلوس منظم کیا کریں، اور بہترین انداز سے ماتم کیا کریں، پیغام پہنچایا کریں۔ بلکہ نوجوانوں سے میں کہوں گا جلوس میں جائیں، کارڈ لکھیں، بڑے بڑے بینر لکھیں جس میں حدیثیں لکھیں اہل بیت کی کہ حسین نے قیام کیوں کیا تھا، روزمرہ زندگی کو گزارنے کی حدیثیں لکھیں آپ جو اہل بیت نے فرمائی ہیں، مولا علی کے قول نہج البلاغہ سے لکھیں۔ یہ بینر آپ بلند کریں گے، یہ جو ہے دو دیکھنے والے جب آپ کو ماتم کرتے دیکھیں گے، پھر وہ بینر دیکھیں گے جب، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو انہیں بیوقوف سمجھتے تھے، ان کے بینر پہ تو ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ آج تک ہم نے سنی ہی نہیں تھی۔ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں یورپ امریکہ میں بتایا کافی دیر رہا ہوں مجالس کے سلسلے میں، وہاں جلوس نکلتے تھے۔ جلوس میں کیا کرتے تھے کہ جلوس میں ماتم بھی کرتے تھے اور کارڈ بھی اٹھاتے تھے جرمن میں، جرمن زبان میں لکھ کے، تاکہ لوگ گزرتے ہوئے پڑھتے جائیں کہ ہمارا پیغام کیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، میں آپ کی زحمتوں کو کم کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تبلیغ رسالت ہے، یہ تبلیغ امامت ہے، یہ تبلیغ حضرت حجت ہے۔
بس گفتگو کا نتیجہ دے دوں کہ جب کسی کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ حسین تو مارے گئے، علی تو مارے گئے، یہ سارا ظلم تو ہو گیا، اب کیا کریں ہماری اب کیا ذمہ داری ہے؟ تو آپ اسے چپکے سے کہتے ہیں کہ اس وقت کا حسین مہدی موجود ہے، امام مہدی موجود ہے، تم امام مہدی کی معرفت حاصل کرو، امام مہدی سے جو ہے رابطہ کرو، امام مہدی سے اپنا تعلق جوڑو، امام مہدی کے قریب ہو جاؤ، امام مہدی کے ظہور کا زمینہ ہموار کرو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک سرخ رو نہیں ہو سکتے جب تک کہ مہدی دنیا میں ظہور نہ ہو جائے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، آج کیونکہ عشرے کی آخری مجلس ہے، کل صرف مصائب ہوں گے شام غریبہ کے، تو آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ عبادت اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے اور ہم اسے شرف سے قبول کرتے ہیں، اس پر شکر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم سجدے میں جایا کریں، چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب ہو، یا ویسے سجدہ کیا کریں، بڑی دیر رو رو کے کہا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حسین والا بنایا ہے۔ آپ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے لوگ تماشے کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی کیا حالت ہے۔ رسول اللہ کا عمامہ کھل چکا تھا 10 محرم کو، رسول اللہ کا گریبان چاک تھا، رسول اللہ کے سر میں خاک تھی، رسول اللہ ماتم کر کے کہتے تھے ام سلمہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں یہ امت تماشے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ غمگین ہے، رسول اللہ غم زدہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس امت کی بخشش ہو جائے؟ اللہ کرے کہ اللہ ان کی ہدایت کرے، یہ سمجھ جائیں۔ جان بوجھ کے مری کا ٹور رکھیں گے، کبھی شمالی علاقہ جات میں جائیں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس وقت جان بوجھ کے کہیں گے کہ میں بچوں کو لے کے چھٹیاں منانے جا رہا ہوں۔ دیر نہیں ہے وہ وقت، پہلے ہی بڑے ذلیل ہو تم، رسوا ہو تم دنیا میں۔ یہ حرکتیں جب تک نہیں چھوڑو گے تمہاری رسوائی ختم نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے آل رسول، بندہ کوئی اور دن بھی رکھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ ویکینڈ اور پہ چلا جاؤں گا، لیکن جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے، بے اہمیت قرار دینے کے لیے اس ذکر کو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ عزیزو آج 9 محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت حجت کا یہ وقت ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس وقت حضرت حجت کے پاس پہنچتے ہیں۔ مولا آپ بڑے مغموم ہیں اس وقت، کیونکہ شب عاشور آنے والی ہے، شب عاشور کا آغاز ہونے والا ہے۔ عزادارو یہ آج یہ سورج جو تھا نا، اس نے علی اکبر کو دیکھا ہے، لیکن کل یہ سورج علی اکبر کو نہیں دیکھ پائے گا۔ اس وقت یہ جو وقت ہے نا، یہ پتہ کون سا وقت ہوگا؟ کل حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے کا وقت ہوگا۔ کل اس وقت حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، اللہ جانے اگلے سال ہمیں یہ مصائب نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ خوب گریہ کیجیے گا، رو رو کے دعائیں بھی کیجیے گا۔ باب الحوائج کی مجلس ہے، باب الحوائج کے مصائب ہیں۔ کون باب الحوائج ہے؟ عزادارو علی اللہ کے کمالات کا مظہر ہے۔ علی نے کہا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی رسول کی مدد کی ہے، رسول کی خدمت کی ہے، اب میں دنیا سے رسول چلے گئے ہیں، میں بھی چلا جاؤں گا ایک دن، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نسب میں، میرے حسب میں، میری ذریت میں یہ چیز باقی رہے، تاکہ رسول کے بیٹے کی خدمت ہوتی رہے۔ کہا یا اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عنایت فرما کہ جو تیرے رسول کے بیٹے حسین کی خدمت کرے۔ عزادارو نماز شب میں مولا
جناب عباس کے لیے دعا کرتے تھے، عباس مانگتے تھے، اور فاطمہ الزہرا نے بھی جاتے ہوئے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد اس خاتون سے تو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، اور وہاں سے فاطمہ کلابیہ اس کا نام ہے، نام بھی بی بی نے بتایا تھا، اس میں سے ایک بچہ دنیا میں آئے گا کہ جو میرے حسین کا محافظ قرار پائے۔ بی بی نے دعا بھی دی تھی جناب عباس کو۔ عزادارو یہ سن لیجئے کہ عباس کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ ہے، جب بھی وہ جناب عباس کے روضے پہ پہنچتے تھے اپنا امامہ اتار دیتے تھے، مولا عباس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے 3 سلام کرتے تھے، تینوں سلاموں میں مصائب ہے عباس کا پورا، اسی کی تشریح ہے آگے۔ پہلا سلام آیت اللہ خوئی ہے ان کا نام، پہلا سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ سلام ہو۔ عزادارو دوسرا سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے، اے زینب کی چادر تجھ پر سلام ہو۔ اور تیسرا سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا رجاء السکینہ، اے سکینہ کی آس تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ دارو جب عباس زین سے زمین پہ آ گئے تھے نا، اس کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا ہے، کسی روایت میں نہیں لکھا ہوا کیا پیاس بجھ گئی تھی بچوں کی، نہیں پیاس نہیں بجھی تھی، آس ختم ہو گئی تھی، کیونکہ پانی لانے والا ہی نہیں رہا تھا، پانی کن سے مانگتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اس قدر بلند مقام ہے جناب عباس کا کہ جناب حسین عباس کے سہارے پہ آئے تھے، جناب زینب عباس کے سہارے پہ، جب بھی کبھی پریشانی کا عالم ہوتا تھا تو میرے مولا عباس کو پکارتے تھے۔ بلکہ جملے موجود ہیں، میں نے کل پرسوں کے مصائب میں بھی پڑھے تھے کہ مختار جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، جب شمر سے پوچھا کہ جب تو حسین کے گلے کو ضربیں لگا رہا تھا تو حسین نے کس کو یاد کیا، تو وہ کہتے ہیں پہلی ضرب پہ اللہ کو یاد کیا تھا حسین نے، دوسری ضرب پہ رسول اللہ کو یاد کیا تھا، پھر اپنے بابا کو یاد کیا تھا، پھر اپنی ماں زہرا کو یاد کیا۔ کہا جب آخری ضرب میں لگا رہا تھا، سر جدا کر رہا تھا تو حسین کے لبوں سے آ رہا تھا عباس، 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 یہ حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی۔ کتنا مان ہوگا حسین کو عباس کی جوانی پہ، عباس کی شہامت پہ۔ عزادارو عباس کا یہ بھی فرق ہے، ہر شہید کے لیے، اس کے وارث کے لیے وہ شہید آسرا تھا اکیلا، لیکن عباس سب کے لیے آسرا تھے۔ جب بھی کسی بی بی کو پریشانی ہوتی تھی، منہ پہ زبان پہ آواز ہوتی تھی عباس کو بلاؤ۔ زینب عالیہ کو جب بھی نرغہ ادا میں گر جاتے تھے حسین، کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت آتی تھی، کہتی عباس ہے نا، عباس موجود ہے۔ عزادارو یہی حکمت ہے کہ حسین نے عباس کو بڑا مؤخر کیا ہے، آخر میں اجازت دی ہے، کیونکہ عباس کی شہادت علی اصغر سے پہلے ہے، علی اصغر کی شہادت حسین سے پہلے ہے، حسین سے جو ہے پہلے، اور اس کے پہلے جو ہے حضرت عباس کی ہے۔ لہذا کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ عباس کو دیکھ دیکھ کے جنگ لڑتے تھے جوان جو ہے، کہتے تھے عباس زندہ ہے۔ عباس حوصلہ تھا شہداء کا، حوصلہ بلند تھا شہداء کا عباس کی وجہ سے۔ عزادارو عباس علمدار مولا کے پاس آتے ہیں، آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی اکبر کو زین سے اترتے ہوئے دیکھ چکا ہوں،
قاسم کی لاش پامال دیکھ چکا ہوں، اون و محمد کو جدا ہوتے دیکھ چکا ہوں، انصار کو مارے جاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اصحاب بھی مارے گئے ہیں۔ مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے، میں آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں زندہ رہا اور فاطمہ کے بیٹے ذبح ہوتے رہے، یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا عباس تو میری فوج کا سالار ہے، سپہ سالار ہے۔ عباس نے ٹھنڈی سانس بھر کے ایک دفعہ میدان کی طرف سے کہا کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ وہ فوج کہاں ہے؟ علی اکبر تو رہے نہیں ہے، قاسم تو رہے نہیں ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس سکینہ بڑی پیاسی ہے، جا کے پانی لے آؤ۔ جنگ کا کسی مقتل میں بیان نہیں ہے کہ حسین نے کہا جاؤ جنگ کرو۔ عزادارو عباس سے کہا جاؤ ذرا جانے سے پہلے خیام کا چکر لگا کے آؤ۔ حسین جانتے تھے خیام کی کیا حالت ہے۔ عزادارو خیمے کی یہ حالت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے خشک جام لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور سکینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف جھولے میں اصغر تھے، اصغر کے لب بھی خشک ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ جب کہہ رہی تھی کہ میں سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، حسین بہت سخاوت مند ہے، کائنات کا سخی ہے، ابھی ابھی میرا چچا آئے گا، پانی لے کے آئے گا، بچوں میں بعد میں اصغر کو دوں گی، پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی، تمہاری پیاس بجھاؤں گی، یہ کہہ رہی تھی۔ عباس آ گئے، عزادارو خیمے میں عباس آئے، کہا چچا آ گئے، چچا میرے قریب آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ ایک دفعہ کہا چچا آپ بھی زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ علی کا لال زمین پہ بیٹھا ہے، دو زانو ہو کے جیسے ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسے جناب عباس بیٹھ گئے ہیں۔ سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خشک مشکیزہ عباس کے شانے پہ رکھا، دور سے زینب دیکھ رہی تھی، یہ مشکیزے کا رکھنا تھا۔ زینب نے اپنی چادر کو حسرت سے دیکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کہا عباس میرے قریب آؤ۔ عباس اٹھ کے جب آتے ہیں، آ کے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا علی نے مجھے کہا تھا زینب ایک مرتبہ دوبارہ کوفے آؤ گی۔ میں نے بابا سے پوچھا گا کس طرح کوفے آؤں گی آپ کے بعد؟ کہا تھا کہ اس حال میں نہیں آؤ گی، اس حال میں آؤ گی کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی، پتھر مار رہے ہوں گے، پانی کئی بہن کہیں گے، حجاب لٹ چکا ہوگا، چادر سر پہ نہیں ہوگی۔ میں کہتی تھی بابا نے سچ فرمایا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ میرا تو عباس جیسا بھائی ہے، جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ عزادارو کہا کہ عباس میرے بابا کے وہ کہنے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو جا رہا ہے، میری چادر ڈھل رہی ہے۔ عزادارو چند منٹ کی زحمت ہے۔ عباس ایک دفعہ رخصت ہوتے ہیں، رہوار منگایا گیا، ساری بیویوں نے نوحہ کہا۔ نوحہ کیا کہا؟ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا کہتی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ زہرا، واہ حسنہ، واہ غربتہ، یہ نعرہ جو ہے نوحہ پڑھتی تھی۔ لیکن اس دفعہ کوئی یہ لفظ نہیں کہے بیویوں نے، ساری بیویوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیے، مل کے کہا واہ حجابہ، واہ حجابہ، ہائے ہماری چادریں، ہائے ہماری چادریں۔ یہ نوحہ ہو رہا تھا تو عباس کا رہوار نکلا، عباس کا رہوار نکلا۔ عزادارو مولا عباس نے کربلا کے خیبر کو فتح کیا، ایک ایک جملے کا ضامن ہوں، فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد گھاٹ پہ قبضہ کیا، اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں پانی میں ڈبوئے۔ ڈبونے کے مطلب یہ تھا کہ یہی پانی تھا کہ جس پہ بڑے گھمنڈ کرتے تھے، یہ تو میری سواری کے قدموں کے نیچے ہے۔
عزادارو پھر مولا عباس نے پانی اٹھایا، پانی اٹھا کے ایک دفعہ قوم اشقیاء کو بتایا کہ یہ وہی پانی ہے جس کے لیے علی اکبر کو زین سے اتارا، یہ وہی پانی ہے جس کے لیے قاسم کی لاش پامال گئی تھی۔ عزادارو عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد اپنے کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈال کے اب عباس کو بڑی جلدی تھی۔ علماء لکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، مکتب کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، عباس کا قد بہت بلند تھا، سینہ بہت چوڑا تھا، بہت شہامت و شجاعت تھی۔ بنی ہاشم ویسے ہی جوان ہوتے تھے، اسی لیے قمر بنی ہاشم کہتے تھے۔ ہاں بنی ہاشم کا چاند ہے یہ۔ عزادارو مولا عباس کا قد اتنا بلند تھا، روایتوں میں لکھا ہے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو یہ دونوں زانو گھوڑے کے کانوں تک پہنچتے تھے، اس قدر قد بلند تھا عباس کا، اس قدر شہامت تھی، جوانی تھی، اس لیے ہیبت تھی، ہیبت علوی کا مالک تھا عباس۔ عزادارو ایک دفعہ عباس چلے ہیں، واپس جب آتے ہیں کہتے ہیں اب جلدی سے خیمے کی طرف پہنچ جاؤ، بس دفاع کر رہے ہیں، فوجوں کو ہٹا رہے ہیں۔ عمر سعد نے ایک دفعہ آواز دے کے کہا کہ شامیوں، کوفیوں، اگر یہ پانی خیام میں چلا گیا نا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، اس پانی کو خیمے میں نہ جانے دینا۔ عزادارو حملہ اتنا سخت ہوا کہ ایک ظالم نے عباس کے پیچھے سے بازو پہ وار کیا، عباس کا ایک بازو کٹ کے گر گیا۔ عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو پہ رکھا، دوسرے ظالم نے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ بازوؤں کا کٹنا تھا، مشکیزہ مولا نے اپنے دانتوں میں لے لیا، دانتوں میں مشکیزہ لینا تھا، اب ایڑی لگا رہے ہیں، گھوڑا جلدی کر، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں پانی لے کے آؤں گا۔ عزادارو اسی پہ مختار نے روایت نقل کی ہے کہ حرملہ نے 3 تیر چلائے تھے، ایک علی اصغر کی گردن پہ، ایک حسین کے دل میں مارا تھا، ایک عباس کے مشکیزے میں مارا تین اس نے۔ پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امیدیں ختم ہونا شروع ہو گئی، اپنے گھوڑے کا رخ میدان کی طرف کر دیا، کہا جس نے مارنا ہے مجھے مار دے، زہرا کے دار کو میرے بعد کوئی ضربے نہ لگائے۔ عزادارو مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ 7 تیر ظالم نے عباس کے سینے میں مارے، 7 تیر لگے ہیں سینے میں عباس کے۔ 7 تیر لگنے کے بعد ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا ہے، آنکھ میں تیر کا لگنا تھا، بازو تو تھے نہیں، تیر کس سے نکالتے؟ ایک دفعہ سر کو ہلایا عباس نے، سر جب ہلایا تیر نکلا نہیں ہے، تیر نے اور تکلیف دی ہے، جب تکلیف زیادہ ہو گئی دوسری آنکھ میں خون آنے لگا، ایک مرتبہ عباس جھکے ہیں، جھک کے دونوں زانوؤں میں تیر کو لیا ہے تاکہ میں تیر نکال لوں۔ عزادارو تیر نہیں میں نکلا تھا، ظالم نے گرز مارا، عباس کی پیشانی پھٹ گئی۔ عزادارو مولا فرماتے ہیں جس کے بازو نہ ہو اس کا جسم بھی زخیم ہو، 7 تیر لگے ہو، جب وہ زین سے زمین پہ آئے گا بازوؤں کا سہارا نہیں ہوگا، منہ کے بال۔ عباس زمین پہ آئے، سینے کے تیر کمر سے نکل گئے، آنکھ کا تیر اور بے بس ہو گیا۔ عزادارو اس حالت میں عباس نے مولا کو پکارا، کہا میرا سلام ہو مولا، آخری سلام ہو۔ عزادارو 2 حالتیں مقتل گاہ نے لکھی ہیں، ایک حسین کی حالت، ایک خیموں میں زینب کی حالت۔ عزادارو جب یہ آواز آئی ہے نا، زہرا کے لال نے، غریب زہرا نے ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، زمین پہ ہاتھ مارے، مولا کا امامہ کھل گیا۔ عزادارو مولا نے کبھی بھی یہ جملہ اس سے پہلے نہیں کہا تھا، ماں زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، حسین نے یہ جملہ نہیں کہا، اور مولا علی کو ضرورت لگی یہ جملہ نہیں
نہیں کہا معاویہ حسن کے جنازے پہ تیر لگے، یہ جملہ نہیں کہا، اب یہ جملہ کہا دونوں ہاتھ زہرا کے لال میں اپنی کمر پہ رکھے، کہا لال ان کا ذرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس کے زین سے زمین پہ آنے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ عزادارو دوسری حالت ہے خیمے کی، خیمے میں جب یہ آواز پہنچی ہے، بیویاں کچھ اٹھ کے گرتی ہیں زمین پہ، کچھ اٹھتی ہیں، اپنی چادریں ڈھل چکی ہیں بیویوں کی، زینب عالیہ کی چادر ڈھل چکی ہے، بیویوں کو آواز دے کے کہتی ہے بیویوں جو میں نے چادروں کی ضمانت لی تھی میں واپس کرتی ہوں، میری چادروں کا محافظ ادھر آیا ہے۔ عزادارو حسین چلے ہیں، بس آخری جملے ہیں، حسین چلے ہیں، راوی لکھتا ہے، دشمن کا راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین جھک جھک کے چل رہے ہیں جیسے کس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، جھک جھک کے چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا حسین اور جھکے ہیں، جھک کے بیٹھ کے ایک قیمتی چیز اٹھائی ہے۔ میں نے دیکھا حسین نے کیا اٹھایا ہے، دیکھا تو بھیا کا کٹا ہوا بال اٹھایا ہے، عباس کا کٹا ہوا بال اٹھایا ہے۔ اٹھانے کے بعد حسین چومتے ہیں، روتے ہیں، زہرا کا نام گریہ کرتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا بال اٹھاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ کیوں مولا روتے ہیں؟ یہی فرماتے ہوں گے انہی بالوں کے سہارے تو کربلا آیا تھا، ان کو ہی کٹا ہوا اٹھا رہا ہوں۔ عزادارو عباس کے سہانے مولا پہنچتے ہیں۔ بس میں نے احترام کر دیا، آخری جملے ہیں سن لیجئے گا، اللہ جانے اگلے سال اس شہنشاہ کی جو ہے شہادت ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزادارو مولا پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں عباس کے سرحانے چند سانسیں چل رہی تھی، ایک مرتبہ کہا عباس میں آ گیا ہوں، کہا مولا آپ آ گئے ہیں، کہا کہ دو زانو ہو کے مولا بیٹھ گئے۔ مولا نے کئی مرتبہ عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا لیکن عباس نے قبول نہیں کیا، زمین پہ رکھ دیا۔ کہا کیوں عباس اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا مولا تھوڑی دیر کے بعد آپ کا بھی سر اتارا جائے گا، آپ کا سر کون کون میں رہے گا۔ حسین نے کہا میری دکھیاری ماں آ چکی ہے جو میرا سر گود میں لے گی۔ عزادارو عباس نے کہا آقا میری دو وصیتیں ہیں، اگر ہو سکے تو ان پہ عمل کر لیجئے گا۔ کہا کیا وصیتیں عباس؟ ساری زندگی تو نے میری خدمت کی ہے۔ عزادارو کہا کیا وصیتیں ہیں؟ کہا ایک وصیت یہ ہے کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون آیا ہے، میری آنکھ کو صاف کرے، میں دیکھوں آنکھ کھول کے کہ زہرا کا غریب لال کیسا ہوتا ہے، میں دیکھوں جس کا جوان بیٹا مارا جائے وہ کیسا ہوتا ہے، جس کا جوان بھائی ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اس کی روح برباد کر رہی ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ عزادارو ایک دفعہ عباس کی آنکھ صاف کی مولا نے، مولا کی زیارت کی ہے، کیونکہ جب دنیا میں آئے تھے ابا تب بھی جو ہے حسین کو دیکھا تھا آتے ہی، کہا میں جانا بھی ایسے ہی چاہتا ہوں کہ حسین کو دیکھ کے جاؤں۔ عزادارو اس کے بعد کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اس لیے حسین سب کی لاش لے کے آئے ہیں لیکن عباس کی لاش خیموں میں نہیں لائے۔ عزادارو عباس کی روح برباد کرنے لگی، حسین نے رخسار میں رخسار رکھ دیے۔ نوحہ کہا عباس آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، عباس جو تیرے وجہ سے زینب و کلثوم کی آنکھیں آرام سے سو جاتی تھی وہ آج کے بعد کبھی سو نہیں پائے گی، اور
الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ شب عاشور آ رہی ہے، بڑی دعائیں ہیں مومنین کی، عزاداران سید الشہداء کی، میری ماؤں بہنوں کی، یا اللہ یہ ساری دعائیں مستجاب فرما۔ خاص طور پہ رزق کی بڑی کمی ہے، رزق حرام بہت ہے، یا اللہ گھروں میں پریشانیاں ہیں، مرد بہت پریشان ہیں، خواتین پریشان ہیں، یا اللہ تجھے عباس علمدار کی مظلومیت کا واسطہ فراوان رزق اس قوم کو عنایت فرما۔ یہ اپنی مجالس، اپنی عزاداری، اپنا تبرک، اپنا پرسہ جو ہے اچھے انداز میں پیش کر سکے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما، تمام مشکل میں گروہوں کی مشکلات دور فرما، بے اولادوں کو اولاد ان کی خواست کے مطابق عطا فرما، تمام بچوں کو کامیاب و کامران فرما، تمام بچیوں کے لیے بہترین جو ہے اسباب زندگی فراہم فرما۔ یا اللہ حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، حجت کے صدقے میں تمام دعائیں مستجاب فرما، حجت کے پاکیزہ چہرے کی زیارت نصیب فرما، حجت کے ہاں ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، اس عزا کو، اس تعزیت کو میرے مولا کے ہاں قبول فرما۔ یا اللہ حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔